دا کرٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید، سواگت۔ آج میرے ساتھ کراچی سے شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر جے پال چھابڑیا جی۔ ہی از این ایمیننٹ آئی سرجن اور پولیٹیکلی ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور یہ اس وقت وائس پریزیڈنٹ ہیں سندھ چیپٹر کے۔ اس کے علاوہ جو ہے نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز کے ممبر رہ چکے ہیں اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں۔ He is one of the long-standing members of Human Rights Commission of Pakistan, which is the most important human rights organization in Pakistan. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہندو کتنے ہیں پاکستان میں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوز آر دا لارجسٹ مائنورٹی ان پاکستان۔ آفیشلی یہ کہا جاتا ہے کہ دے آر 5.2 ملین، یعنی 52 لاکھ، اور وہ آبادی کا بنتا ہے 2.17۔ از دیٹ این ایکوریٹ فگر؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا، اس میں جو ہمارا کہنا ہے کہ ہندو زیادہ ہیں، اور کئی ایسے بھی ابھی بھی غریب علاقے ہوں گے جو ہمارے تھر پارکر میں اس کے جس کے وہ ریکارڈ میں نہیں آئے، یا جن کے شناختی کارڈ نہیں، آئی ڈی کارڈ نہیں بنے ہوئے، تو ہمارے ہے کہ فگر زیادہ ہے، کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تو دیکھیں گے تو مور دین 50% ان کراچی میں ان کی پاپولیشن ہماری ہندوؤں کی تھی، اور اس کے بعد وہ جب ہنگامے ہوئے تو مائگریشن ہوئی تو کم ہوئے، اور اس وقت تو میئر بھی ہندو بنتا تھا۔ یہاں مائگریشن بہت ہوئی ہے جو ہندوز کے ساتھ، اس لیے میں ہماری جو اندازہ ہے کہ تقریباً 7 اور 8 ملین ہندوز ہیں، اور لیکن کہ مائگریشن وقت اس لیے ہوئی جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، جیسے آج بھی ایک ہندو ریلی نکال رہے ہیں فورس کنورژن کے لیے، کیونکہ فورس کنورژن ایک بہت بڑا یہاں ایشو ہے، اور اس کے بعد جنرلی تمام جو ریلیجس مائنارٹیز ہیں بلیسفیمی کا بھی شکار رہی ہیں، جس میں کرسچن اور ہندو رہے ہیں۔ اور دوسرا جو آج کل جو انٹیریئر سندھ ہے وہاں پہ ایک ڈکیتی ڈاکوؤں کا راج بنایا گیا ہے، اور ہے تو سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، لیکن اس میں ہندو جو شکار ہوتا ہے لازمی ہندو ایز اے اپرچونٹی، وہ اکانومیکلی ایک محنت کرنے والا، اقتصادی طور پر پڑھا لکھا بھی ہے، تو وہ پھر مائگریشن کا جلدی سوچتا ہے۔ تو ہندو کے پاس کیونکہ میجارٹی ہمارے بچے بھی بہت ابھی جو پڑھے لکھے ہیں تو باہر کے ملکوں میں وہ جابس کر رہے ہیں، کوئی دبئی میں، امریکہ جا رہے یا یو کے جا رہے، اور ان کے جو ہندوؤں کے پاس ابھی تھوڑی سختی ہوئی ہے، نہیں تو دے ہیو ہیڈ اے سافٹ کارنر فار مائگریشن ٹو انڈیا، کیونکہ وہ انڈیا ان کو اتنا آسان لگتا ہے، کیونکہ وہاں ان کے آلریڈی کوئی نہ کوئی ریلیٹو یا فرینڈس موجود ہوتے ہیں، جو ان کو پھر آسانی پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا بیچ میں انڈیا میں ان کو سٹیزن شپ بھی آسانی سے دی جا رہی تھی، جو ابھی تھوڑا بہت شاید اس میں چینج کیا گیا ہے اس میں حالات کے واسطے، لیکن ماضی میں ہمارے بہت سارے قریبی دوست، ہمارے بہت سارے ریلیٹیو ہیں جو مائگریٹ کر کے گئے ہیں، تو اس لیے بجائے کہ جو پاکستان کی جو ایک ایٹم بم کی طرح پاپولیشن بڑھ رہی ہے، لیکن ریلیجس مائنارٹیز کو نہیں بڑھ رہی۔ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان بننے سے بعد ہماری پاپولیشن کہاں گئی، تو اس پہ ایک سوچنے کی، ڈیبیٹ کرنے کی بات ہے۔ تو جو پاکستان ہے جو آئے دن اس کے ہم 24 کروڑ 25 کروڑ پہ پہنچ گئے ہیں، اور بنگلہ دیش جو ہمارے سے جب آزاد ہوا تو اس کی پاپولیشن زیادہ تھی، لیکن آج بنگلہ دیش کی پاپولیشن کم ہے اور ہماری زیادہ ہے، تو یہاں پاپولیشن جب مسلمانوں کی بڑھ رہی ہے تو ہندو جو کرسچن جو رہتے ہیں لیکن ان کی اتنی نہیں دکھائی جاتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ، کیونکہ ہمارے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ ادارے ایسے نہیں ہیں جو اس پہ اسٹیٹسٹکس پہ کام کریں، لیکن ہم ایسے ایسٹیمیٹ سے بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اور باقی مائگریشن تو نظر آتی ہے، وہ بچے جو ویل ایجوکیٹڈ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ تو یورپ کی طرف یا ادھر بھی جا رہے ہیں، اور باقی جو ہمارے بزنس مائنڈیڈ لوگ تھے وہ ہندوستان، ان کو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایزی لگتا ہے ان کو، کہ وہاں زبان کا مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا، اور ان کا مذہب کا مسئلہ نہیں ہوتا، اور ایزیلی ان کے ریلیٹیوز یا فرینڈس ان کو سپورٹ کرتے ہیں،
اور ان کو ماضی میں بہت سارے آسانی سے سٹیزن شپ بھی مل گئی ہے. تو یہ پاپولیشن اس لیے ہماری یہاں اتنی نہیں بڑھ پائی، یا تو کیونکہ جو ڈسکریمنیشن فیل کرتے ہیں ریلیجیس منارٹیز، اس کی وجہ سے یہ ایک مسئلہ آتا ہے یہاں پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے مائگریشن کی بات کی تو مجھے یاد ہے کہ 2014 میں، اور یہ مئی کی بات ہے، نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے ڈاکٹر رمیش کمار. انہوں نے ایک بیان دیا تھا، ڈان کی ہیڈ لائن تھی ان کے بیان پر بیسڈ: 5,000 ہندوز مائگریٹنگ ٹو انڈیا ایوری ایئر. اور یہ نیشنل اسمبلی میں انہوں نے بیان دیا، اور کسی منسٹر نے، کسی بھی گورنمنٹ کے افیشل نے اس کو کنٹراڈکٹ نہیں کیا. تو یہ تو ایک بہت بڑی تعداد ہے. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پچھلے 2 ماہ میں 6 واقعات ہوئے ہیں جس میں ڈیسیکریشن ہوئی ہندو جو ہیں ریلیجس سمبلس کی. تو پھر یہ بھی سننے میں آتا تھا کہ انڈیا بھی جو جاتے ہیں پاکستانی ہندو، وہاں پہ بھی ان کو بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں. اور جو لا بنا تھا کچھ سال پہلے انڈیا میں، اس میں بھی جو ہے صرف یہ کہا گیا کہ جی 2014 سے پہلے جو آگے ہیں نان مسلمز انڈیا، ان کو فاسٹ ٹریک سٹیزن شپ دی جائے گی. یعنی اس میں کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے کہ 2014 کے بعد جو آئیں گے ان کو بھی فاسٹ ٹریک نیشنلٹی یا سٹیزن شپ دی جائے گی. تو کیا کچھ لوگ واپس بھی آئے ہیں انڈیا سے مایوس ہو کر؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ واپس تو نہیں آ رہے اتنا، کیونکہ وہ یہاں انسیکیور فیل کرتے ہیں، کیونکہ یہاں گورنمنٹ نے ان کو اتنا بہتر ماحول بنا کے نہیں دیا ہے. تو عمران خان کی جب حکومت آئی تھی تو عمران خان نے کچھ اسٹیپس اٹھائے تھے جو بہتر تھے. ایک تو عمران خان نے کرتارپور کا جو کھولا تھا کہ انہوں نے، اور دوسرا ہندوستان کو بولا تھا کہ ہم بائی لیٹرل ایشوز پہ بیٹھ کے بات کریں. اور تیسرا اس میں جو ایک سری لنکن کا بلیسفیمی کیس ہوا، تو اس میں بھی عمران خان کے ٹائم پہ بہت اسٹیپ اچھے لیے گئے کہ اس میں تمام 80 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا اور 6 لوگوں کو ڈیتھ سینٹینس دی گئی، اور باقی کافی لوگوں کو لائف امپریزنمنٹ دی گئی. اس طرح جب پنجاب میں نواز شریف کے والوں کے دور نون لیگ کی حکومت میں واقعہ جڑان والا ہوا تو وہاں کے کسی بھی کلپریٹ کو کوئی سزا نہیں آئی. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے بی بی آسیہ بھی یہاں ان کو ریلیف ملا، آزاد ہوئی، وہ بھی عمران خان کی حکومت میں ہوئی. تو عمران خان نے کوشش کی پاکستان میں، اور یہاں ہمارے دیوالی کے فنکشن میں آئے تھے تو اس میں بھی انہوں نے بولا تھا کہ جبری مذہبی تبدیلی کے ہم خلاف ہیں اور اس پہ ہم سخت ایکشن لیں گے، اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس نے باقاعدہ وہ ویڈیو ان کی اسپیچ پڑی ہوئی ہے یوٹیوب پہ. اور میں سمجھتا ہوں لیکن گورنمنٹ آئے دن اس پہ اس طرح کے اگر ہندوؤں کو ان کو اس پہ سیکیورٹی نہیں دیتی، جیسے بلیسفیمی کا کیس ہو جائے، وہ تو کرسچنوں کے ساتھ بھی بہت سارے پنجاب میں واقعات ہوئے ہیں. فورس کنورژن کا واقعہ ہے جو سندھ میں ہندوؤں کے ساتھ اور پنجاب میں کافی کرسچنوں کے ہوا ہے، سندھ میں بھی ہوئے ہیں کرسچنس کے ساتھ. تو وہ یہ جو دو بڑے ایشو ہیں. دوسرا ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو آج کل سندھ میں بنایا ہوا ہے کہ ڈاکو راج بنایا ہوا ہے. ہندو آئے دن کوئی ان سے مطلب ہے کہ بھتہ مانگتے ہیں، یا ان کو اغوا کڈنیپ کر لیتے ہیں، یا ان کو مطلب تو وہ جب انسیکیور فیل کرتے ہیں تو کچھ اس میں مائگریٹ کراچی حیدرآباد کی طرف آئے ہیں. لیکن ان کی بہت سارے ہندو ہیں جو چاہتے ہیں، ابھی ان کو جو ایٹماسفیئر پراپر نہیں مل رہی تو انڈیا کی طرف موو نہیں کر رہے، نہیں تو بیچ میں 1-2 سال پہلے وہ انڈیا کی طرف کافی گئے ہیں. تو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ماحول سیکولر ہو، کیونکہ ہم تو سن آف سائل ہیں، اور جو بھی آدمی جہاں دھرتی پہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اپنی دھرتی ماں سمجھتا ہے، اور وہ کبھی بھی مائگریٹ ہونا نہیں چاہتا. اور سندھ میں تو ایسا ماحول رہا ہے کہ ہندو سندھی اور سندھی مسلمان یہاں سیکولر سوچ سب سے زیادہ پاکستان میں اگر ملتی ہے تو وہ صوفی، اور سندھ میں یہ برادرہڈ زیادہ ملتا ہے. لیکن ابھی وہاں بھی جو بہت سارے مدرسے زیادہ کھولے جا رہے ہیں اور مذہبی جو قوتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. تھر پار کر جو جہاں ہندوؤں کی بہت بڑی آبادی ہے، آج بھی تھر پار کر میں ایسے شہر ہیں جہاں 50% سے زیادہ پاپولیشن ان میں ہندوؤں کی ہے. تو وہاں بھی مدرسے بنائے جا رہے ہیں. جب مدرسہ بنتا ہے تو لازمی ایک مذہبی سوچ وہ پیدا کی جاتی ہے، اور ان کو کیونکہ جو
برادرہڈ پڑھایا نہیں جاتا. میرے پاس ایک لڑکی آئی تھی ایز اے پیشنٹ, تو میں نے پوچھا آپ کیا کرتی ہیں, تو اس نے بولا میں مدرسے میں پڑھاتی ہوں. وہ شی واز ٹیچر. لیکن میں نے ان سے جب پوچھا کہ لکم دین کم ولی دین کے مطلب آپ بتاؤ, تو اس کو مطلب نہیں آ رہا تھا. اب اس کے ایزی مطلب ہے کہ تو آپ کا دین آپ سے, میرا دین میرے سے. یو جی آر جی ریلیجن وتھ یو, مائی ریلیجن وتھ می. لیکن وہ ٹیچر تھی بھی, اس کو پتا نہیں ہے. تو یہ جو بردرہڈ ڈیولپ ہوتا ہے وہ پاکستان میں کیونکہ الیکٹرانک میڈیا پیدا کر سکتا ہے, اور اخباریں کر سکتی ہیں, گورنمنٹ سلیبس میں ڈال سکتی ہے, لیکن وہ کوششیں ہمیں نظر نہیں آتی. جیسے آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں امر اکبر اینتھونی کی فلم بنتی ہے, تو پاکستان میں کیوں نہیں بن سکتی؟ تو جب الیکٹرانک میڈیا میں ہم اگر بردرہڈ دکھائیں گے کہ ہندو کرسچن یا مسلمان کا کوئی ڈرامہ ہوگا یا مووی ہوگی جس میں وہ بھائی ہوں گے, ایک دوسرے کی مدد کریں گے, تو تب بھی بردرہڈ ڈیولپ ہو سکتا ہے. یا شروع میں ابھی کچھ چینجز آئی ہیں جو الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے, موبائل کی وجہ سے. نہیں تو جب بچوں سے پاکستان میں اگر پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے آزادی مسلمانوں نے کس سے لی, تو وہ بولتے تھے ہندوؤں سے لی. حالانکہ ہندو تو خود ایک برٹش رول کے تحت اس میں تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو سلیبس ہے بڑا رول پلے کرتا ہے, اور جو میڈیا ہے وہ بہت بڑا پلے رول کرتا ہے, اور جو اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ از دا برین آف دا کنٹری. تو میں تو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر میرے پاس کوئی پیشنٹ آ جائے, اور پیشنٹ بڑا ہیلدی ہو, ہاتھ بھی ثابت ہو, اس کی آنکھیں بھی ثابت ہوں, پاؤں بھی, لیکن اگر وہ مینٹلی ریٹارڈیڈ ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو آئی تھنک اسٹیٹ از دا برین آف دا کنٹری. تو برین ہمارا جو ہے وہ جب چاہے گا کہ اس ملک میں امن کیا جائے, اس ملک میں برادرہڈ کیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان بننے سے آج تک ڈفرینٹ ادوار میں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی رہی ہیں پاکستان میں. ضیاء الحق کا دور دیکھیں گے تو پورا اس کو مذہبی بنایا گیا, الیکشن سسٹم کو ختم کیا گیا, اور پھر پرویز مشرف کا آیا تو تھوڑا اس کو چینج کیا گیا. ابھی دیکھیں گے ہائیبرڈ ایک بنایا ہوا ہے, کوئی ڈیموکریٹک یہاں نہیں ہے. پیکا ایکٹ بنایا گیا ہے, 26ویں آئین عدلیہ کو بالکل انڈر پریشر کیا گیا ہے. جب جس کنٹری میں رول آف لا نہیں ہوگا, جب عمران خان کو انصاف نہیں مل سکتا, جب یاسمین راشد جو کینسر کی مریض ہیں اس کو بھی 10 سال سزا دی جاتی ہے, جب مسلمانوں کو انصاف نہیں ملے گا تو جو نان جو کو مسلم منارٹیز یہاں رہتی ہیں, ریلیجس منارٹیز, ان کو انصاف کیسے مل سکتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں رول آف لا کا ہونا بہت ضروری ہے, جو ہم ابھی یہاں مس کر رہے ہیں. اور اس وجہ سے جب رول آف لا نہیں ہے اور جو سیکیورٹی نہیں ہے, تو یہاں کی انڈسٹری بھی تباہ ہو رہی ہے, بجلی, گیس اور پانی کی. کیونکہ پاپولیشن, میں تو بولتا ہوں اوور پاپولیشن از دا مدر آف ڈیزیزز. جیسے ہم ڈائبٹیز کو بولتے ہیں مدر آف ڈیزیزز, تو اوور پاپولیشن ایک بیماری ہے. تو پاکستان میں اتنے جب یہ پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے, تو پانی, گیس, بجلی, ان ایمپلائمنٹ, پاورٹی, یہ تمام ایشوز یہاں ڈیولپ ہو رہے ہیں. اور جب ان کو کنٹرول نہیں کریں گے ہم, ٹریفک کو, سسٹم کو نہیں کنٹرول کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں تو یہاں تو نہ انویسٹمنٹ آئے گی, اور نہ ہندو اور مسلمان جو یہاں رہ رہے ہیں, اور جو اسٹیٹ کا میں نے بتایا ان کا کوئی میڈیا میں سلیبس میں رول نہیں ہے کہ ایک مسلمان بچہ سمجھے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کسی کو, بچوں کو ہمارے یہ پتہ ہی نہیں ہے. خود میں ڈپریشن میں ہوتا تھا جب میں میٹرک میں ہوتا تھا کہ ہمارا کیا رول ہے پاکستان میں. جب میں نے ہسٹری کو پڑھا تب مجھے پتا چلا کہ جوگیندر ناتھ منڈل تو لا منسٹر تھے, اور پہلے لا منسٹر. تو میں نے اور مجھے خوشی ہوئی کہ ایک ہندو نے پاکستان بنانے میں, ہی واز کو فاؤنڈر. اور اس سے میں نے آگے پڑھا تو ایس پی سنگھا جو پنجاب پاکستان کو مل ہی نہیں رہا, مل سکتا ہی نہیں تھا. اور اگر ایس پی سنگھا اور اس کے دو ساتھی اور ووٹ نہیں دیتے تو آج جو پنجاب ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوتا. تو یہ ایس پی سنگھا کو بچوں کو پڑھایا ہی نہیں جاتا, بتایا نہیں جاتا کہ. اور کرسچنوں نے تو سائمن کمیشن میں ایون لکھ کے دیا تھا کہ ہماری جہاں جہاں آبادی زیادہ ہے کہ وہ پاکستان میں شامل کی جائے. کیوں لکھ کے دیا تھا؟ اس لیے لکھ کے دیا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہی پرامسڈ that پاکستان will be a secular state. کیونکہ کرسچنوں کو کوئی دماغ خراب نہیں تھا کہ وہ پاکستان ایک مذہبی اسٹیٹ میں رہنے آ رہے تھے, یا جوگندر ناتھ منڈل کبھی بھی وہ اسلامک اسٹیٹ میں رہنے کے لیے نہیں آتا.
لیکن وہ لا منسٹر تھا. لیکن بعد کے جو حالات ہوئے اس پہ بات نہیں ہوتی, اس پہ ڈبیٹ نہیں ہوتی کہ جوگیندر ناتھ منڈل کو کیوں چھوڑنا پڑا, ایس پی سنگھا کو کیوں ہٹایا گیا. وہ ایس پی سنگھا جس نے پنجاب دلوایا پاکستان کو, اس کو اسپیکر شپ سے کیوں ہٹایا گیا. تو جی یہ زیادتیاں کس نے کی؟ تو اس پہ بہت ڈبیٹ کی ضرورت ہے. آج پاکستان کی گورنمنٹ جب محسوس کرتی ہے کہ بنگلہ دیش کو ہم نے الگ کر کے غلطی کی, تو میں سمجھتا ہوں اس کو بھی قبول کرنا چاہیے کہ ایس پی سنگھا اور جو جوگیندر ناتھ منڈل کے ساتھ ہوا وہ بھی زیادتی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے سلیبس کی بات کی کہ اس میں جو ہے منورٹیز کو اچھی طرح ڈپکٹ نہیں کیا جاتا، تو اس پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ بی بی سی نے کچھ سال پہلے اردو میں ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی اور کچھ ہندو نوجوانوں کے تاثرات بھی اس میں دکھائے تھے کہ کس طرح سے وہ امبیرس ہوتے تھے جب اپنے اسکول میں کالج میں وہ چیزیں پڑھتے تھے. تو وہ واقعی دیکھنے کے لائق ہے. تو دوسرا سر یہ بتائیے گا کہ ایک فورس کنورژن آف ریلیجن کے خلاف لا بنا تھا، اور میرا خیال ہے 2016 کی بات ہے، یہ 2016 میں. لیکن پھر کیا اس پہ سنا ہے کہ عمل نہیں ہوا، امپلیمنٹ نہیں ہوا وہ لا، کیونکہ جو ریلیجس فورسز تھیں، اسلامک فورسز، وہ اس کے خلاف میدان میں آ گئی. تو کیا کہانی ہے وہ؟ بالکل, میں فورس کنورژن پہ بات کرتا ہوں. جیسے آپ نے سلیبس کی بات کی, تو میں نے یورپین یونین کی ایک کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں, آئی واز دیئر, اور 10 یورپ کے ایمبیسیڈر موجود تھے. میں نے وہاں بھی رکھا کہ آئی ڈو ناٹ فائنڈ ان مائی سلیبس مائی ہیروز جوگیندر ناتھ منڈل, ایس پی سنگھا, درا پٹیل, کارنیلیس اینڈ جمشید نصروان جی. ان کو مجھے رانا بھگوان داس, یہ لوگ مجھے نظر نہیں آتے کیونکہ اس میں نہیں ڈالے گئے. کیونکہ تو ہاؤ اٹ ول بی دا بردرہڈ ان اور کنٹری. اور جب میں تھا میٹرک میں تو مجھے پڑھا ہے کہ 17 دفعہ سومناتھ پہ حملہ کیا محمود غزنوی نے. تو لازمی ہے سارے جو مسلمان بچے تھے ہماری طرف دیکھتے ہوں گے, تو لازمی ہے وہ منظر ہمارا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں ابھی تو شاید اس کو نکالا گیا ہے سلیبس میں سے, لیکن یہ کئی سالوں تک رہا. ابھی آپ فورس کنورژن کی جو بات کر رہے ہیں, فورس کنورژن بہت بڑا ایشو ہے, اور یہ پاکستان بننے کے بعد فوراً شروع ہوا. اور جب پاکستان نہیں بنا تھا تو وہ اس وقت مسلمان لڑکیاں کنورٹ ہوتی تھیں. اور 1927 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا قائد اعظم کی سربراہی میں کہ نو کنورژن از ایکسیپٹیبل بلو 18 ایئرس. 18 سال سے کم عمر کا میں کنورژن قبول نہیں ہے. یہ مسلم لیگ نے ریزولوشن پاس کیا تھا, اور قائد اعظم نے اس پہ عمل بھی کیا. کہ اب دیکھیں گے جب اس نے شادی کی تو رتی کی پوری عمر 18 سال بنی تھی, حالانکہ وہ ان کے گھر پہلے آتا جاتا تھا, وہ پہلے شادی کر سکتا تھا کیونکہ وہ رتی اسے کے ساتھ کیونکہ ریلیشن بن گئے تھے. لیکن جب پوری 18 سال کی ہوئی تب, تو یہ پاکستان جب بنا تو یہاں پہ وہ حالات پیدا کیے کنورژن. اور جو تو کیونکہ جوگیندر ناتھ منڈل تھا جو وہ شیڈول کاسٹ سے تعلق رکھتا تھا, تو یہاں شیڈول کاسٹ جو آبادی تھی بہت بڑی, ان کے ساتھ مسائل شروع ہو گئے. ان کی لڑکیاں اٹھا کے جا رہے ہیں, ان کو کنورٹ کر رہے ہیں, ان کا کیسز داخل نہیں کر رہے. یہ باقاعدہ جوگیندر ناتھ منڈل نے اپنی ریزگنیشن میں سارا مینشن کیا ہے. اور اس نے تو اس پہ جو یہ جبری مذہبی تبدیلی کی وہیں سے شروعات کی گئی, جس کو ان کو چاہیے, ریاست کو چاہیے کہ کنٹرول کرنا چاہیے. ابھی جب میں نیشنل کمیشن فار منارٹیز میں تھا تو میں فورس کنورژن کمیٹی کا چیئرمین تھا, اور میں ہمارے ساتھ قبلہ ایاز صاحب تھے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے چیئرمین. اور ہم نے یہ ایکسیپٹ کیا, اور ہم نے دونوں نے سگنیچر کیا کہ یہ ایک بڑا مسئلہ پاکستان میں موجود ہے اور ریاست کو اس کو حل کرنا چاہیے. اس پہ ہمارے دونوں کے سگنیچر موجود ہیں, لیکن ریاست نے اس کو حل نہیں کیا. اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو پارلیمانی ممبر ہیں, الیکٹ ہوتے ہیں, وہ ریزرو سسٹم کے تحت جب جاتے ہیں تو وہ اپنا آواز نہیں اٹھاتے. وہاں جیسے آپ دیکھیں گے 73 میں جب یہ لکھا جا رہا تھا آئین میں کہ بھائی غیر مسلم صدر نہیں بن سکتا, تو ہمارا ایک بھی پارلیمنٹرین کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا کسی نے جرت نہیں کی, بلکہ آؤٹ آف پارلیمانی ممبر نے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا, کوئی آبجیکشن نہیں کیا کہ آپ یہ کیوں لکھ رہے ہیں 73 کے کانسٹیٹیوشن میں. جب تو قائد اعظم نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی
کہ آپ ایکول سٹیزنز آپ ہیں. جو 11 اگست یہاں سیلیبریٹ ہوتا ہے اسی لیے کہ اس کی 11 اگست کی جو اسپیچ ہے اس میں کلیئر لکھا ہے کہ ہندوز ول سیز ٹو بی ہندوز اینڈ مسلم ول سیز ٹو بی مسلمس ناٹ ان ریلیجیس مینر بٹ ان دا پولیٹیکل سینس. کہ انہوں نے بولا تھا کہ یہاں مذہبی فرق نہیں رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی ہمارے پارلیمنٹرین نے آواز نہیں اٹھائی. اس کے بعد 18ویں ترمیم جب پیپلز پارٹی کے دور میں بنائی گئی تو اس میں دوبارہ لکھا گیا کہ وزیر اعظم غیر مسلم نہیں بن سکتا. لیکن ہمارے ایک بھی پارلیمنٹرین نے کسی بھی پارٹی کے نے آواز نہیں اٹھائی. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو پارلیمانی سسٹم ہے ہمارا, جو ریزرو سیٹس کے تھرو لوگ جا رہے ہیں, وہ پارٹیز کے انڈر پریشر رہ رہے ہیں, وہ ڈیئر نہیں کر رہے کہ وہ بات کریں. اور اس لیے میں یہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جو ہماری 5% کوٹا بنتی ہے پاپولیشن کے حساب سے, تو ہمیں جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ جنرل الیکشن میں ہمیں مطلب ووٹ پہ کھڑا کریں. اور لازمی ہے کہ اگر بلاول بھٹو کسی ہندو کے لیے کھڑا ہوگا یا عمران خان کسی ہندو یا کرسچن کے لیے کھڑا ہوگا تو لازمی ہے مسلمان اس کو ووٹ کریں گے. اور وہ جو سسٹم بنے گا, وہ جو بردرہڈ بنے گا, وہ بہت بہتر اچھا بنے گا جب ایک ہندو پارلیمنٹرین مسلمانوں کے کام کرے گا, اس کا ممبر بنے گا. لیکن یہاں جو ریزرو سیٹوں کا سسٹم ہے وہ بردرہڈ بننے میں رکاوٹ ہے. اور دوسرا جو ان کا پارلیمانی پارٹیز جو ہیں اس پہ آواز نہیں اٹھاتی. جیسے آپ نے فورس کنورژن پہ بات کی تو وہ سارے ایگری نہیں ہو پائے, جتنے بھی ریلیجیس منارٹیز کے پارلیمنٹرین ہیں. اگر وہ آج ہی اکٹھے ہو جائیں تو وہ یہ ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو ریاست کو بالکل اس میں رول پلے کرنا پڑے گا, کیونکہ ریاست جب تک رول پلے نہیں کرے گی اسٹیٹ, اور جو بڑی پارٹیاں پارلیمانی پارٹیاں ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف, نواز لیگ اور پیپلز پارٹی, اور مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ میں اس وقت جو یہ بنا تھا 73 کا لا بنا یا 18ویں ترمیم بنی, تو اس میں جو ترکیب پسند اپنے آپ کو جو تنظیمیں کہلاتی ہیں, جو ولی خان کی پارٹی ہے, بزنجو کی پارٹی ہے, یا جو پیپلز پارٹی میں جو ترکیب پسند رضا ربانی اپنے آپ کو, یا دوسرے سینیٹر ہیں, تو یا اعتزاز حسن اس میں موجود تھا, تو انہوں نے کیوں نہیں آبجیکشن کیا کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اس وقت معراج محمد خان بھی زندہ تھے 73 کے کانسٹیٹیوشن میں, تو ولی خان کا, تو میں سمجھتا ہوں ان کا بھی ایک قصور بنتا ہے کہ ان کو رانگ اور رائٹ کو رائٹ کہنے کی کوشش نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں فورس کنورژن جو ہے ایک, اگر کوئی بھی, ہم تو اس پہ اعتراض نہیں کرتے کہ 18 سال کا کوئی بھی ہو جائے. میں مثال دیتا ہوں کہ پاکستان میں 18 سال سے کم عمر والے کو ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں ملتا, اس کو ووٹ کا رائٹ بھی نہیں ہے, اس کو الیکشن میں کھڑے ہونے کا بھی رائٹ نہیں ہے, اور شناختی کارڈ بھی, آئی ڈی کارڈ 18 ایئرس میں بنتا ہے. جب ریاست سمجھتی ہے کہ ایک 15 سال کا بچہ گاڑی تو چلا سکتا ہے لیکن اس کو لائسنس نہیں دیتی اس کے باوجود بھی, لیکن جب وہ سمجھتی ہے کہ میچورٹی ایج جو ہے 18 سال ہے, تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کو جو کنورژن ایج ہے اس کو بھی 18 سال کیا جائے. آپ حیران ہوں گے, جب میں مناٹی کمیشن میں یہ میں ریزولوشن لا رہا تھا تو میرے جو اپنے ممبر تھے, سکھ, کرسچن, ہندو, وہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو پاکستان میں جو ریلیجس منارٹی کے ممبر بنتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں جائیں, کسی کمیشن میں جائیں, کسی کمیٹی میں جائیں, تو وہ تھینک فل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اور اتنا اپنے رائٹ کے لیے, میں تو ایک بات کلیئر کرتا ہوں کہ اگر میں تحریک انصاف میں ہوں تو لازمی میں تحریک انصاف میں اس لیے ہوں کہ مجھے اپنا ایز اے سٹیزن رائٹس چاہیے. کیوں؟ کوئی بھی جو سیاست کرتا ہے, اگر ہندوستان میں مسلمان سیاست کر رہا ہے, کانگریس میں ہو یا بی جے پی میں, تو وہ اس لیے سیاست کرتا ہے کہ اس کو حقوق ملنے چاہیے. تو لازمی ہے پاکستان میں ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے, بھلے میں تحریک انصاف میں, کوئی پیپلز پارٹی میں, کوئی جو جہاں بھی کام کرتا ہے تو وہ اس لیے کام کرتا ہے کہ ہمیں حقوق ملنے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں جب تک ہم پارلیمنٹ میں اور جب تک ہم اپنے سیاسی
پارٹیوں میں اور ہم میڈیا میں یہ بات نہیں کریں گے کہ ہمیں ایکول رائٹس ملیں. آج بھی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا گیا ہے، جب میں نے ابھی ذکر کیا کہ صدر، وزیر اعظم، چیف جسٹس کئی عہدے نہیں مل سکتے. تو آج 11 اگست بھی سیلیبریٹ یہاں کرتے ہیں ہمارے، لیکن وہ لوگ اس کا ذکر نہیں کرتے. اب میں کئی کرسچن میرے ساتھ پروگراموں میں آتے ہیں، میں بولتا ہوں آپ یہ کیوں نہیں بولتے ہو ایس پی سنگا کو ہٹایا گیا تھا اسپیکر سے. ایک کسی کرسچن کو میں نے بولتے ہوئے نہیں سنا، جو میں مطلب ہے کہ یہ بولنا چاہیے. تو جی میں سمجھتا ہوں جب تک ہم رائٹ کو رائٹ اور رانگ کو رانگ نہیں بولیں گے، اس ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی کہ کانسٹیٹیوشنلی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نہیں بن سکتے نان مسلم، اور آپ نے چیف جسٹس کا بھی نام لیا. ایکچولی چیف جسٹس کا کلیئرلی نہیں لکھا ہوا آئین میں، لیکن ہمارے ہاں جب بھگوان داس ایکٹنگ چیف جسٹس بنے تھے تو ہمارے جاننے والے ہیں جرنلسٹ شاہد اورکزئی صاحب سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے کہ جی آئین کی جو سپرٹ ہے اس کے مطابق ایک نان مسلم چیف جسٹس نہیں بن سکتا، لیکن ان کی یہ پٹیشن جو تھی وہ ریجیکٹ کر دی گئی تھی. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ سندھ میں کافی ذکر آتا ہے میاں مٹھو کا، پھر ایک ہیں پیر عمر جان سرہندی، ان کا کہ وہ کافی ایکٹیو ہیں فورسڈ کنورژن میں، اور دوسری طرف لوگ کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس ایشو کو بڑھا چڑھا کر ایگزیجریٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے اور اتنا سیریس ایشو ہے نہیں یہ. تو کتنا سیریس ایشو ہے یہ؟ کتنی لڑکیوں کو، ہندو لڑکیوں کو یا نان مسلم لڑکیوں کو کنورٹ کیا جاتا ہے ایٹ اے ینگ ایج وین دے آر ناٹ میچور ایون؟ اچھا، اس میں میجارٹی جو کیسز ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہی امیچور ایج میں ہیں، کیونکہ جو 12 13 14 سال کی عمر ہوتی ہے وہ بہت امیچور ایج ہوتی ہے، ان کو اتنا فیصلے کا پتہ نہیں ہوتا. اگر اسلام کو بھی ہم لیں تو اسلام میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ جب تک لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی، جب تک اس کا ولی، اس کا جو والد ہے، وہ اس میں نہیں ہوتا. اس طرح اس میں ہے اسلام میں کہ اس کے والد کی جو اجازت، جو اس کو مطلب گارڈین ہے، تو اس میں بھی ہے. اور دوسرا ایک یہ بھی اسلام میں ہے کہ جیسے جب تک عورت کوئی طلاق نہیں لیتی اور عدت نہیں پوری کرتی تو تب تک دوسری شادی نہیں. لیکن یہاں تو ہماری مذہبی اقلیتوں کی عورتیں شادی شدہ بھی جو ہوئی ہیں، تو کوئی ان کو مطلب یہ بھی نہیں بولا گیا کہ وہ پہلے طلاق لے کے آئیں پہلے ہسبینڈ سے، یا عدت کا کوئی پیریڈ، مطلب ان کو کوئی بھی وہ فیسلٹی نہیں دی گئی. باقی جو مائنر گرلز کا ذکر ہے، لازمی ہے میجارٹی جو ہو رہی ہے. دیکھیں کنورٹ تو ہم جب تاریخ کو پڑھتے ہیں، شیخ عبد المجید سندھی کو پڑھیں گے تو وہ بڑا عالم بنا تھا، وہ کنورٹ ہوا تھا، لاڑکانہ کا تھا. شیخ عبید اللہ سندھی کو ہم پڑھیں گے، وہ بڑا عالم بنا تھا. تو ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. کوئی اپنی سمجھ سے، کوئی اپنی خوشی سے، کوئی بھی اگر مذہب تبدیل کرتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. لیکن ہمارا اعتراض اس پہ ہے کہ رولز بنائے جائیں، قاعدے قانون بنائے جائیں کہ ایک تو عمر 18 سال مقرر کی جائے، اور دوسرا کنورژن جو ہو وہ میجسٹریٹ کے آگے ہو، کسی مولوی کے آگے نہیں ہو. تو ہم تو صرف رولز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم اس کو یہ نہیں روک رہے کہ کوئی کنورژن بالکل بند کیا جائے. تو جو بھی کنورٹ ہونا چاہتا ہے، لیکن آپ میجارٹی دیکھیں گے تو 99% جو لڑکیاں کنورٹ ہوتی ہیں وہ ان پڑھ ہوتی ہیں، 11 12 سال کی، 14 سال کی ہوتی ہیں. کوئی جو ڈاکٹر، انجینئر، وکیل یا جو بڑے بڑے اداروں میں پڑھ رہی ہیں، وہ بہت اس کے نہ ہونے کے برابر کوئی ریئر ایگزامپل ملے گا. اگر کنورٹ ہونا ہے تو وہ بھی ہو سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کی جو وجہ ہے، ایک تو الٹریسی ہے، جہالت ہے، دوسرا ان کی جو ریلیشن شپ بن جاتی ہے امیچور ایج میں. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں جب مشنری یہاں کام کرتی تھی تو کئی مسلمان کرسچن بنتے تھے، لیکن اس کے بعد یہاں مشنری پہ بندش لگائی گئی کیونکہ اس میں اکانومی کی بھی رول تھا. تو لازمی ہے وہ ان کو اکانومی بھی سپورٹ کرتے تھے. تو ابھی بھی جیسے کوئی لڑکی کنورٹ ہوتی ہے، لازمی ہے غریب کی اگر بیٹی ہے تو وہ اس کو دیکھتی ہے. ہمارا ایک مثال ہوئی تھی جس میں کیس میں بھی گیا تھا سندھ ہائی کورٹ میں، ایک انجلی ہوئی تھی ڈرکی سے. تو جب اس کا کیس میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ یہ کنورٹ کیوں ہو گئی، اس نے بولا میں غریب ہوں، میں پرائمری ٹیچر ہوں، یہ میرے کو بولتی تھی کہ مہنگا مجھے فون لے کے دو.
تو میں نے اس کو مہنگا فون نہیں لے کے دیا، تو ہمارے برابر میں جو ایک گھر تھا وہ اس لڑکے نے اس کو موبائل بڑا لے کے دیا، تو وہ اس سے اس کے تعلقات بن گئے اور وہ کنورٹ، کیونکہ 12-14 سال والی کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا فیوچر میں کیا ہوگا، میں کہاں ہوں گی، میرے بچے ہوں گے. اگر یہ کل اس کو طلاق دے دے گا تو وہ کس کے پاس رہے گی، جو باقی پیریڈ کہاں گزارے گی، کیونکہ اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ کے آئی. اب یہ بھی اگر ان کیس طلاق دیتا ہے ہسبینڈ تو رہے گی کہاں. تو ہم تو بولتے ہیں اسٹیٹ اس پہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور ان مسائل کا حل نکالے اور کوئی رولز بنائے. تو ہمیں کوئی قانونی طریقے سے کوئی بھی اگر کنورٹ ہونا چاہتا ہے تو اس پہ ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، جی آپ نے جی جو کہا، آپ نے فرمایا کہ کرسچن مشنریز پہ بین لگا دیا گیا ہے پاکستان میں، اب وہ مسلمانوں کو کنورٹ نہیں کر سکتے. مجھے بھی یاد پڑتا ہے اردو اخباروں میں ہمارے ایڈ آیا کرتا تھا کہ اس پی او باکس پہ آپ رابطہ کریں اور جو ریلیجس اسکرپچرز ہیں، زبور ہے، انجیل ہے، اس کے صفحات حاصل کریں یا اس کے لیسنز لیں. لیکن آج اب وہ نہیں نظر آتا. تو یہ کب بین لگا تھا کرسچن مشنریز پہ؟ ایگزیکٹلی تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن نفرتیں تو کافی ٹائم سے، آپ کو یاد ہوگا یہاں میرا پہلا جو ایک کرسچن فادر تھا، ہی واز مائی بیسٹ فرینڈ، فادر آرنالڈ ہیریڈیا، جو یہاں ادارہ امن انصاف ایک بہت بڑا ادارہ تھا پاکستان میں، یہاں کراچی میں ان کا بڑا ہیڈ آفس تھا. تو ان پہ اٹیک کیا گیا تھا، ان کے 5-6 لوگوں کو آفس میں گولیاں مار کے قتل کیا گیا تھا. اس کے بعد وہ ادارہ، اس کو بھی کئی سال ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں، ایگزیکٹ مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے، لیکن یہ سلولی ایک پروسیس ہوا اور انہوں نے پابندیاں لگائیں. اور میرے خیال میں ضیاءالحق کے بعد تو اس زمانے میں بہت ساری مذہبی تبدیلیاں یا جو جو کوڑے مارنا، یہ سزائیں ہوئیں، تو اقلیتوں نے مطلب ہے کہ وہاں سے، کیوں ایوب خان کے دور میں اتنا نہیں تھا. ایوب خان نے تو کارنیلیس کو 8 سال چیف جسٹس بنا دیا تھا. اس کو میں کوٹ کرتا ہوں کہ ایوب خان کو میں بہتر سمجھوں یا بھٹو کو بہتر سمجھوں. بھٹو نے ہمارے پہ پابندی لگا دی اور ایوب خان نے کارنیلیس کو 8 سال کے لیے چیف جسٹس بنایا. تو ہمارے لیے ملٹری رولر بہتر ہے یا ڈکٹیٹر؟ تو میں سمجھتا ہوں باقی یہ سلولی جو ضیاءالحق کے بعد یہ جو تبدیلیاں آئیں، اس میں مذہبی تبدیلیاں بڑھتی گئی ہیں، اس کو کم نہیں کیا گیا ہے. عمران خان نے ایک کوشش کی تھی کہ انہوں نے اپنا ایک ایڈوائزر جو اکنامکس کا، ایک احمدی کو بھی مقرر کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ احمدی بھلے اس کا مذہب کوئی بھی ہو لیکن ایز اے سٹیزن وہ پاکستان کا کیونکہ یہ کام کر سکتا ہے. لیکن یہاں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں احمدیوں پہ بھی ایز اے سٹیزن بہت مسائل ہیں، اور ہند جو باقی ہیں تو اس میں اچھے مسلمان ہیں بہت سارے جو ہماری سپورٹ کرتے ہیں، اچھے لیڈر ہیں ہماری جو سپورٹ کرتے ہیں. اور قبلہ ایاز سے میرے بہت اچھے تعلقات تھے، جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے چیئرمین تھے. ہی واز مائی بیسٹ فرینڈ، ہی ہیز اے گڈ ریلیشنز، اور وہ ہماری چیزوں میں سپورٹ کرتے تھے، بہتر چیز کو بہتر بولتے تھے. تو اس طرح پاکستان میں بہت سارے اچھے لوگ ہیں، رائٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، آفیسرز ہیں، ایون ان ملٹری اور سیاسی پارٹیوں میں اچھے لوگ ہیں. لیکن ہم مطلب جب تبدیلی ایک نہیں آئے گی، مطلب ہے کہ اوور آل ریزلٹ اچھا نہیں آئے گا، تو ہم سمجھیں گے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ ہم سینسیئرلی کام نہیں کر رہے. ہمیں تو ریزلٹ چاہیے نا کہ یہاں جو کنورژن ہے اس کو روکا جائے، یہاں تمام سٹیزن کو ایکول رائٹس دیے جائیں کانسٹیٹیوشن میں بھی، اور جو 5% ریلیجس منارٹیز ہیں ان کو صرف جابس نہیں چاہیے، ان کو تو منسٹریز بھی 5% دی جائیں، سیکرٹریز بنائے جائیں، ایمبیسڈر بنائے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں بلیسفیمی کے لا کو سیف بنایا جائے، کہ ہم بلیسفیمی کے لا کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی مطلب ہے کہ غلط طریقے سے کسی کو سزا نہیں آ جائے، جیسے جڑان والا کا واقعہ ہوا، بہت سارے اس سے پہلے اور واقع ہوئے ہیں، بستیوں کی بستیاں جلا دیتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سیف لا بنایا جائے اور کوئی بھی کسی پہ غلط حملہ نہ کرے. لیکن ہم اس میں بلیور ہیں کہ ہم کوئی نہ ریاست کے خلاف ہیں، نہ ہم کوئی اسلام کے مذہب کے خلاف ہیں. ہم تو برادرہڈ چاہتے ہیں. یہاں تمام جو قائد اعظم نے جیسے اپنی کیبنیٹ میں ایک احمدی کو بھی رکھا تھا، ہندو کو بھی رکھا تھا، کرسچنوں کو بھی لیا تھا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان میں یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور میں 11 اگست کی جو اسپیچ ہے قائد اعظم کی، اس کو میں فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سمجھتا ہوں کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ اور میں یہ بھی بولتا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ اپنے والد سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے مائگریشن کیوں نہیں کیا، تو اس نے بتایا کہ میں نے جب اپنے والد سے بات کی تھی تو انہوں نے یہی بتایا کہ قائد اعظم نے جب ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی 11 اگست کو کہ آپ لوگوں کو برابر ایکول رائٹس ملیں گے، تو ہم نے یہاں مائگریشن کا ارادہ نکال دیا تھا اور ہم مائگریٹ نہیں ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو کمٹمنٹ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی، اور وہ کمٹمنٹ آپ سوچیں کہ وہ جی ایم سید جس نے پاکستان بنانے میں قرارداد لائی تھی، ریزولوشن پاس کیا تھا سندھ اسمبلی میں، جی آج میں بولتا ہوں کہ بینگ اے ڈاکٹر ہمارے پاس کوئی مریض آتا ہے، وہ اگر بیمار ہے تو ہم بیماری کی ڈائگنوسس کرتے ہیں، لیکن ہماری اسٹیٹ نے کبھی یہ ڈائگنوسس نہیں کی جی ایم سعید بھائی آبجیکشن کیوں کرتے ہو، کہ جی ایم سعید آپ نے تو پاکستان بنایا تھا، سب سے پہلے قرارداد اس نے لائی تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی آبجیکشن کرتا ہے، میں تو یہ بھی بولتا ہوں کہ بلوچستان میں اگر جو یہ موومنٹ چل رہی ہے یہ بھی ختم ہو سکتی ہے، ان سے بھی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ تمام سیاسی جو مسائل ہوتے ہیں ان کا حل بیٹھ کر اس کا نکالنا چاہیے۔ اور میں جی تو یہ بھی، ابھی ہمارا ڈی جی آئی ایس پی آر آیا تھا تو میں نے بولا تھا کہ قائد اعظم نے پہلا کشمیر کمیٹی کا چیئرمین جو تھا کشمیر افیئرس کا ہیڈ جوگیندر ناتھ منڈل کو بنایا تھا، اور اٹ از پاپولر سینگ دا ڈائمنڈ کرس دا ڈائمنڈ۔ جی I demand that again you should appoint Hindu as a Kashmir affairs head, and we can solve the issue, and we can produce the brotherhood between the India and Pakistan. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی کہ آپ بلیسفیمی لا کے خلاف نہیں ہیں، آپ کے لیے واقعی بہت مشکل ہے اس طرح سے کہنا، بلکہ کسی بھی پاکستانی کے لیے مشکل ہے یہ کہنا، لیکن ایک بڑے ویل نون اسکالر ہیں جاوید غامدی، ان کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ یہ لا جو ہے قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی اور فقہ کے بھی، اور ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ کسی اسلامک اسکالر نے ان کو چیلنج دیا ہو کہ میرے ساتھ مناظرہ کر لو، میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لو۔ تو دوسری بات جو ہے، ہمارے ایک کرسچن منسٹر تھے شہباز بھٹی، انہوں نے کہا تھا کہ اس لا کو امینڈ کرنے کی ضرورت ہے، تو ان کو دن دہاڑے گولیاں مار دی گئی تھی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ملتان میں ایک لیکچرر تھے جنید حفیظ، ہی از آن ڈیتھ رو فار الیجڈ بلیسفمی، اور ان کے جو وکیل تھے آئی رحمان کے، وہ قریبی عزیز تھے جو ہیومن رائٹس کے ڈائریکٹر تھے، ان کو بھی دن دہاڑے گولیاں مار دی گئیں کہ اس لیے کہ وہ وکیل تھے، یعنی ان کے وکیل کو بھی دن دہاڑے گولیاں مار دی گئیں، اس حد تک حالات خراب ہو چکے ہیں۔ اچھا سر، اب آخر میں یہ بتائیے گا اس میں کہ گورنر کو بھی، پیپلز پارٹی کے گورنر کو بھی قتل کیا گیا تھا، گولی ماری۔ جی سلمان تاثیر کو، جی جی، آخر میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت کون کون سی آرگنائزیشنز ہیں جو منورٹی رائٹس کے لیے، خاص طور پہ ہندو رائٹس کے لیے کام کر رہی ہیں، اور کون کون سے انڈیویجولز ہیں؟ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، جس کا میں فاؤنڈر ممبر ہوں، آپ بھی بڑے عرصے سے اس کے ممبر ہیں، وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہر سال وہ اینول رپورٹ نکالتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کون سی آرگنائزیشنز ہیں جو اس پہ اچھا کام کر رہی ہیں؟ کون سے انڈیویجولز ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں؟ انڈیویجولس ہیں جنہوں نے اس پہ آواز اٹھائی ہے، جیسے میں کنٹینیوس اٹھاتا ہوں، اس طرح اور بھی ہیں، جیسے لال مالی نے کبھی بات کی ہے، رمیش وانکوانی نے بھی بل لانے کی کوشش کی تھی پوسٹ کنورژن کا نیشنل اسمبلی میں یا سندھ اسمبلی میں، لیکن کوئی آرگنائزیشن مضبوط ایسی نہیں بن پائی۔ ہندو کونسل بھی ہے تو کوئی وہ صرف شادیاں کروانے کا ان کے پاس ایک کام رہ گیا ہے، لیکن کوئی مائکرو فنانس پہ انہوں نے کام کیا ہو، یا پوسٹ کنورژن پہ کوئی ہندو کونسل نے کبھی کوئی سیمینار یا کانفرنس کرایا ہو، کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے نہیں کرائی۔ باقی انڈیویجولس ہیں جو اس میں انڈیویجولی انہوں نے، کرسچنس بھی بہت سارے کرسچنس ہیں جنہوں انڈیویجولی انہوں نے، جیسے آپ نے شہباز بھٹی کا لیا، لیکن فادر آرنالڈ ہیریڈیا جیسا میں نے ابھی دوبارہ کوئی فادر یہاں اتنا نہیں دیکھا جو وہ بورڈ کام کرتے تھے اور روڈوں پہ آتے تھے، مظاہروں میں ہوتے تھے۔ تو ہیں جنہوں نے اس پہ ابھی بھی اٹھا رہے ہیں، پہلے بھی اٹھاتے تھے، تو کرسچنس بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں، لیکن باقی کمیونٹیز بہت
تھوڑی ہیں لیکن وہ ڈری ہوئی بہت ہیں، تو وہ اتنا مضبوط آواز نہیں اٹھاتے، باقی کرسچن اور ہندوز تو اٹھاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. تھینک